بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلی سیرت النبی کی قسط میں یہ سنا کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، روح کیا تھی۔ یہ وہ تینوں سوال تھے جو کہ مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پہ پوچھے تھے، اور اللہ رب العزت نے وہی میں چند دن کی دیری کی۔ وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ انشاءاللہ استعمال نہیں کیا تھا۔ تو ناظرین، آپ جب بھی کوئی بات کہیں انشاءاللہ ضرور کہا کریں، تبھی وہ کام پورا ہو پاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ایسا ہی روح کے متعلق سوال ہندوستان کے جو ہے وہ ہندو مذہب کے عالم نے بھی کیا تھا۔ تو اس نے جب مسلمانوں سے سوال کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ کسی مسلمان عالم کو لاؤ تو ہم اس سے سوال کریں گے۔ تو ان کے کہنے کے اوپر لوگوں نے امام رکن الدین کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس ہندوستانی نے ان سے پوچھا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تو رکن الدین نے جواب دیا، ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے پوچھا، تمہیں اس کی خبر کس نے دی ہے؟ امام رکن الدین بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس پر ہندو عالم نے کہا، تمہارے پیغمبر نے روح کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام بولے، یہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے۔ اس پر اس ہندی عالم نے کہا، تم سچ کہتے ہو، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ایسے میں ایک قبیلہ زبید کا ایک شخص وہاں آیا۔ اس وقت نزدیک ہی قریش مکہ میں مجمع لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ قبیلہ زبید کا وہ شخص ان کے نزدیک گیا، ارد گرد گھومنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، کوئی شخص کیا تمہارے علاقے میں داخل ہو سکتا ہے؟ کوئی تاجر کیسے تمہاری سرزمین پر آ سکتا ہے جب کہ تم ہر آنے جانے والے پر ظلم کرتے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے اس سے فرمایا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں اپنے اونٹوں میں سے 3 بہترین اونٹ بیچنے کے لیے لے کر آیا تھا، مگر ابو جہل نے یہاں ان تینوں اونٹوں کی اصل قیمت سے صرف 1/3 قیمت لگائی، اور ایسا اس نے جان بوجھ کر کیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اپنی قوم کا سردار ہے، اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ رقم کوئی نہیں دے گا۔ مطلب یہ کہ اب مجھے وہ اونٹ اس قدر کم قیمت پر فروخت کرنے پڑیں گے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میرا تجارت کا یہ سفر بیکار جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات پوری سن کر فرمایا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ اس نے بتایا، یہیں خزورہ کے مقام پر ہیں۔ آپ اس وقت اٹھے، اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، اونٹوں کے پاس پہنچے۔ آپ نے دیکھا اونٹ واقعی بہت عمدہ تھے۔ آپ نے اس سے ان کا بھاؤ کیا اور آخر خوش دلی سے سودا طے ہو گیا۔ آپ نے وہ اونٹ اس سے خرید لیے۔ پھر آپ نے ان میں سے 2 زیادہ عمدہ اونٹ فروخت کر دیے اور ان کی قیمت بیوہ عورتوں میں تقسیم فرما دی۔ وہیں بازار میں ابو جہل بیٹھا تھا۔ اس نے یہ سودا ہوتے دیکھا لیکن ایک لفظ بول نہ سکا۔ آپ اس کے پاس آئے اور فرمایا، خبردار عمرو، جو ابو جہل کا نام تھا، اگر تم نے آئندہ حرکت کی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ ہو کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آئندہ سے ایسا نہیں کروں گا، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے لوٹ آئے۔ ادھر راستے میں امیہ بن خلف ابو جہل سے ملا، اس کے ساتھ دوسرے بھی ساتھی تھے۔ ان لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا، تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بہت رسوا ہو کر آ گئے ہو، ایسا معلوم ہوتا ہے یا تو تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا تم ان سے خوف زدہ ہو گئے ہو۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میں ہرگز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر سکتا۔ میری جو کمزوری تم نے دیکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دائیں بائیں بہت سارے آدمی نظر آئے، ان کے ہاتھوں میں نیزے اور بھالے تھے اور وہ ان کو میری طرف لہرا رہے تھے۔ اگر میں اس وقت ان کی بات نہ مانتا تو وہ سب لوگ مجھ پر ٹوٹ پڑتے۔ ابو جہل ایک یتیم کا سرپرست بنا، پھر اس کا سارا مال غصب کر کے اسے
نکال باہر کیا۔ وہ یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو جہل کے خلاف فریاد لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم کو لیے ابو جہل کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس سے فرمایا اس یتیم کا مال واپس کر دو۔ ابو جہل نے فوراً مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا۔ مشرکین کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے ابو جہل سے کہا کیا بات ہے، تم اس قدر بزدل کب سے ہو گئے کہ فوراً ہی مال اس لڑکے کے حوالے کر دیا؟ اس پر اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں مجھے بہت خوفناک ہتھیار نظر آئے تھے، میں ان سے ڈر گیا تھا، اگر میں اس یتیم کا مال نہ لوٹاتا تو وہ ان ہتھیاروں سے مجھے مار ڈالتے۔ قبیلہ خشام کی ایک شاخ آراشہ تھی، اس کے ایک شخص نے ابو جہل نے کچھ اونٹ خریدے تھے لیکن قیمت نہ ادا کی تھی۔ اس نے قریش کے لوگوں سے فریاد کی۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے اس اراشی سے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر فریاد کرو۔ ایسا انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اراشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ نے فوراً اسے ساتھ لیا۔ ابو جہل کے مکان پر پہنچ کے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جب دستک دی تو ابو جہل نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل فوراً باہر نکل آیا۔ آپ کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا اس شخص کا حق فوراً ادا کر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا، ابھی لایا۔ اس نے اسی وقت اس کا حق ادا کر دیا۔ اب وہ شخص واپس اسی قریشی مجلس میں آیا اور ان سے بولا اللہ تعالیٰ ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جزائے خیر دے، اللہ کی قسم انہوں نے میرا حق مجھے دلوا دیا۔ مشرک لوگوں نے بھی اپنا ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ دیکھتا رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ واپس آیا تو اس نے ان سے پوچھا ہاں تم نے کیا دیکھا تھا؟ جواب میں اس نے کہا میں نے ایک بہت سی عجیب اور حیرت ناک بات دیکھی ہے۔ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دروازے پر دستک دی وہ فوراً اسی حالت میں باہر آیا، گویا اس کا چہرہ بالکل بے جان اور زرد ہو رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو۔ وہ بولا بہت اچھا، یہ کہہ کر وہ اندر گیا، اسی وقت اس کا حق لا کر دے دیا۔ قریشی سردار یہ سارا واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ اب انہوں نے ابو جہل سے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے، جو حرکت تم نے کی ایسی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ جواب میں اس نے کہا تمہیں کیا پتہ؟ جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دروازے پر دستک دی میں نے ان کی آواز سنی تو میرا دل خوف اور دہشت سے بھر گیا۔ پھر میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت قد آور اونٹ میرے سر پر کھڑا ہے۔ میں نے آج تک اتنا بڑا اونٹ کبھی نہیں دیکھا۔ اگر میں ان کی بات ماننے سے انکار کر دیتا تو وہ اونٹ مجھے کھا لیتا۔ کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، ترجمہ سورہ الحجر آیت نمبر 35، یہ لوگ جو آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن عاص بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا بھی تھا، اور آئس بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات میں سے ایک حرکت یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کر کے جا رہا تھا کہ اسے اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر دے ماری، اور اس طرح عقبہ بن ابی معیط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگی پھینک کر ڈال جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ کے چہرہ مبارک کی طرف ثم نعوذ باللہ
تھوکا، وہ تھوک لوٹ کر اسی کے چہرے پر آ پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک گرا وہاں کوڑ جیسا نشان بن گیا تھا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابی معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت دی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے چنا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چونکہ مہمان نوازی عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی، وہ مہمان کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے عقبہ نے کہہ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھا لیا اور کھانے کے بعد سب لوگ اپنے گھر واپس چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا، خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا، اس نے یہ کہہ دیا کہ میں جب تک اس کے کہنے کے مطابق توحید کی گواہی نہیں دوں گا وہ میرے ہاں سے کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ کوئی شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلا جائے، اس لیے میں نے وہ لفظ بول دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ تو یہی ہے میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں بولا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کا اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا، میں اس وقت تک اپنی شکل تمہیں نہیں دکھاؤں گا اور نہ تمہاری شکل دیکھوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ نہ چڑھاؤ، ان کے منہ پر نہ تھوکو، یعنی ایسا نہ کرو۔ یہ بات سن کر عقبہ نے کہا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے تو اس نے یہ کام کیا، منہ چڑھایا اور آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی جسارت کی، لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ پہنچا بلکہ خود اس کے منہ پر آ کر گرا اور اس نے محسوس کیا کہ گویا آگ کا کوئی انگارہ اس کے چہرے پر آ گیا۔ اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا اور وہ یہ نشان مرتے دم تک رہا تھا۔ اس عقبہ بن معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت 37 نازل ہوئی۔ ترجمہ، جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا، کیا ہی اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔ اس آیت کی تفسیر یوں بنتی ہے ناظرین کہ جس روز ظالم آدمی جہنم میں کوہنی تک اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹے گا، پھر دوسرے ہاتھ کو کاٹ کر کھائے گا، جب دوسرا کھا چکے گا تو پہلا پھر اگ آئے گا اور وہ اس کو کاٹنے لگے گا۔ غرض اس طرح کرتا رہے گا۔ اس طرح حکم بن عاص بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جا رہے تھے، یہ آپ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے اس نے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ ہو گیا تھا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہتی تھیں۔ ایک ماہ تک یہ بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے بعد مرنے تک اس کے منہ اور ناک سے ایسی ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اس طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک واقعہ ایک اور ہے۔ حضرت خباب بن حارث رضی اللہ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بناتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی تھیں، ان کی اس نے ابھی تک قیمت ادا نہیں کی تھی۔ خباب بن حارث رضی اللہ عنہ اس سے قیمت کا تقاضا کرنے کے لیے گئے۔ اس نے کہا، خباب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر چلتے ہو، کیا یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ جنت والوں کو سونے، چاندی، قیمتی کپڑے، خدمتگار اور اولاد مرضی کے مطابق ملے گا؟ حضرت خباب بن عرص نے بولے، جی الحمدللہ ایسا ہی ہے۔ اب واس نے ان سے کہا، میں اس وقت تک تمہارا قرض ادا نہیں کروں گا جب تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار نہیں کرو گے۔
تو یہ تھی آج کی قسط ناظرین، انشاءاللہ ملیں گے اگلی قسط میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل سے محبت کرنا شروع ہو جائیں، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی محبت مل جائے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔